ہے جہاں سے انسان نے گزرنا ہے۔ ایک جہان تو جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں پر سب کی روحیں پہلے سے موجود ہیں، پھر جب اللہ نے چاہا تو دنیا میں انہیں بھیج دیا، ورنہ سب کی روحیں عالم ارواح میں پہلے سے موجود ہیں۔ عالم ارواح کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے تناظر میں فرمایا کہ الست بربکم قالوا بلی، الست بربکم قالوا بلی، یہ اشارہ ہے عالم ارواح کی طرف کہ اے لوگو، جب تم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، ابھی تک تم عالم ارواح میں تھے، مثل الزر، حدیث میں آتا ہے مثل الزر، کہ تمہارا وجود چیونٹیوں کی طرح تھا، بالکل چھوٹا سا، اور اس وقت میں نے تمہیں جمع کر کے تم سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، مجھے یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق مالک رازق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا الہ معبود رب نہیں ہوں؟ کیا میں ہی تمہارا خالق مالک رازق قادر نہیں ہوں؟ یہ سب رب کے معنی کر رہا ہوں میں۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلی، ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہے، تیرے سوا ہمارا الہ کوئی نہیں، ہمارا رب کوئی نہیں، ہمارا معبود کوئی نہیں، ہمارا لجپال کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، فریاد رس کوئی نہیں، سمیع و بصیر و حکیم و علیم و خبیر کوئی نہیں، اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہم نے سب نے وہاں پر وعدہ کیا تھا۔ یہ ایک دور ہے جس سے ہم گزر چکے ہیں۔ پھر دوسرا دور ماں کے پیٹ کا آیا، جسے ہم کہتے ہیں نا، توجہ کرنا، عالم بطن، عالم بطن جسے کہتے ہیں، ماں کا پیٹ، اس سے بھی ہر آدمی گزرا، کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی کالا، کوئی گورا، سب گزرے اس جہان سے بھی۔ اس کے بعد آ گیا جی تیسرا جہان، جسے ہم کہتے ہیں عالم دنیا، عالم دنیا، جس سے ہم اب گزر رہے ہیں۔ یہ عالم دنیا ہے، اور یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس دور کے ہر قدم پر، ہر عمل پر جو آئندہ دور ہیں، زمانے ہیں، جہان ہیں، ان کا دار و مدار کامیابی یا ناکامی کا وہ اس دور پر ہے۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ دور بہت اہم ہے۔ اس میں ہم جو کریں گے نا، اچھا یا برا، اس کے بعد جو اگلا دور آئے گا نا، اس کا حساب و کتاب وہی ہوگا، دینا ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔
ایک ذرے برابر بھی. اللہ اکبر. رب نے پہاڑ کا ذکر نہیں کیا، آسمان کا، زمین کا ذکر نہیں کیا، ہے نا. کسی بڑی مخلوق کا ذکر نہیں کیا، کسی کی مثال نہیں. ذرہ، ذرہ آپ دیکھتے ہیں نا، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، آپ صبح کا ٹائم ہو، سورج نکلا ہو اور آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہوں، روشن دان کھلا ہو، کھڑکی کھلی ہو اور وہاں پر روشنی اندر آ رہی ہو، اس وقت آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے. دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا. یہ چھوٹے ذرے ہیں نا، آپ انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ آپ کو محسوس ہوتے ہیں؟ ہاتھ لگاؤ، آپ کو لگیں، ٹچ ہوں. اتنے چھوٹے سے ذرے صرف آپ دیکھ سکتے ہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں. نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ انہیں سنبھال سکتے ہیں، نہ انہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. بیٹھو ادھر بیٹھو پھر چلے جانا، نہیں. اس کو ذرہ کہتے ہیں. یہ جو چھوٹے ذرے ہیں، ذرہ. اتنے برابر بھی جس نے اچھا یا برا کیا، حساب دینا ہوگا. حدیث میں آتا ہے جب موقف حساب پہ جب بھی کوئی آدمی کھڑا ہوگا، اللہ ہم سب کو بلا حساب معاف فرما دے. ہمارا دفتر، اعمال نامہ، رجسٹر رب کھولے ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایسے لوگ ہی بہت سارے ہوں گے بھائی. ہاں، فرمایا بہت سارے ہوں گے ایسے جن کو اللہ بے حساب معاف کرے گا. اللہم اجعلنا منہم. آپ نے آمین نہیں کہا، لگتا ہے ناراض بیٹھے ہو. میں نے بہت بڑی دعا کر دی، ہاں، آپ نے آمین نہیں کہا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے. ہاں، اب سمجھ آئی نا؟ جب بات سمجھ آتی تو تب آمین نکلتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی موقف حساب پہ کھڑا ہوگا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیری عمر کہاں گزری، ادھر بتا. ایک ایک منٹ بتا، ایک ایک سیکنڈ بتا. کون ہوگا مائی کلا جو جواب دے سکے اور نکل جائے؟ اللہ اکبر. پھر ہم جیسے لوگ، ہاں، عام امت، عام امتی. نمبر 2، دوسرا سوال ہوگا تیری جوانی کہاں گزری. جوانی میں بندے کے پاس طاقت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، ہاں جی، ہنر ہوتے ہیں، بہت بڑے فنون ہوتے ہیں، ہاں جی، بڑے کمالات حاصل ہوتے ہیں. لوگ ان کا کہنا مانتے ہیں، بات مانتے ہیں، ان کی چلتی ہے. جوانی، تیری جوانی کہاں گزری؟ یہ سوال جوانی کا ہوگا صرف. اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہوگا تیرے پاس مال کہاں سے آیا تھا. ملک بنا، تاجر بنا، زمیندار بنا، مالدار بنا، سردار بنا، ہاں، تاجر بنا، بزنس مین بنا، بتا یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، کہاں سے لایا تھا تو؟ جواب دینا ہوگا. پھر سوال ہوگا یہ جو مال تیرے پاس آیا تھا، چلو آ گیا، اب یہ بتا تو نے اسے خرچ کہاں کیا، کن کاموں میں لگایا. عجیب و غریب سوال نہیں ہے کیا؟ ہاں، جس چیز کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کا کوئی انجام ہی نہیں ہے، اس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے. اور پھر سوال ہوگا کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا.
جتنا تجھے پتا تھا. اس لیے تو لوگ بہت سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں نہ کسی عالم کے پاس جائیں گے نہ پتا چلے گا کر کیا رہے ہیں، حلال ہے یا حرام. صحیح ہے یا غلط ہے. نہ پتا چلے گا نہ ٹینشن نہ پریشانی ہوگی. وہ کہتے ہیں جاؤ ہی نہیں کسی عالم کی مجلس میں، پریشانی کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، عالم پریشان نہیں کرتا، عالم تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آپ سمجھیں؟ ہاں ٹھیک ہے، باتیں ضرور کڑوی ہوتی ہیں. جو صحیح عالم ہوگا نا اس کی باتیں ایسی ہوں گی جیسے برتن کو مانجتے ہیں نا، صاف کرتے ہیں تو مانجا مارتے ہیں. ہاں دکاندار کے پاس بھی جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی ذرا صحیح چیز دینا جو برتن کو پوری طرح کھرچ دے، صاف کرے. ریگ مار بھی جب لیتے ہیں نا تو عام نہیں لیتے، کیوں؟ وہ کام نہیں دے گی. تو عالم کی صحبت میں بھائی آپ بیٹھو گے تو وہ تو آپ کے دل کو رگڑے گا، مانجا مارے گا. نکلیں گی دل میں جو بیماریاں ہیں، جو سستی، جو کاہلی، جو غفلت، جو حسد، بغض، نفرت، جو دین سے دوری، یہ سب چیزیں نکلیں گی دل سے. آپ کا دل نورانی بن جائے گا، صاف ہو جائے گا شیشے کی طرح. اور پھر اس کے بعد جب قرآن کا نور آئے گا تو پھر یہ دل آپ کا ہوگا نور علی نور علی نور. پھر آپ کے لیے نیکی آسان ہو جائے گی. نیکی مشکل تبھی ہوتی ہے جب ہمارا دل بھاری ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیکی کیا ہوتی ہے پھر؟ مشکل. زکوٰۃ دینا مشکل ہوتا ہے اس وقت جب دل میں ہے ہی مال کی محبت. مشکل ہوگا. پھر نماز پڑھنا بھاری ہوگا، مشکل ہوگا، اس لیے کہ جب نماز کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہ ہو. تو میرے بھائی یہ جو جہان ہے نا، یہ جہان بہت اہم ہے. یہ جہان اور پھر اس کے بعد جو آخرت کا جہان ہے جسے یوم الحشر کہا جاتا ہے، یوم القیامہ، ان دونوں جہانوں میں نے توجہ کرنا ہے. دونوں جہانوں میں کچھ لوگ کامیاب ہیں اور کچھ ناکام ہیں. دنیا میں بھی کچھ لوگ کامیاب، کچھ ناکام. اسی طرح آخرت میں بھی کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ ناکام ہوں گے. اور جو آخرت میں کامیاب ہوں گے وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کی صفات اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں. سبحان اللہ. اور جو آخرت میں ناکام ہوں گے نا، ان کی بھی کچھ نشانیاں اللہ نے ذکر کی ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ناکام لوگوں کی کیا نشانیاں ہیں. کیا بولا میں نے؟ ایک ایک لفظ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ نے انہیں ضائع نہیں ہونے دینا. جی ہم سب سے پہلے جائیں گے اس بات کی طرف کہ ناکام لوگ، ان کی صفات، ان کی عادات، ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کی فطرت کیا ہے، ان کی عادات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں ناکام لوگوں کی. آپ ذرا کھولیں آخری پارہ، آخری پارہ ہے، بالکل آخری پارے میں آ جائیں، آخر میں آ جائیں. سورت کا نام ہے سورت الماعون. سورت الکوثر سے پہلے ہے سورت الماعون. ان میں اللہ نے ناکام لوگوں کی نشانیاں ذکر کی ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہوں گے، اور یہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. جی صفحہ
789 90 سے ایک کم، ایک صفحہ پہلے، بڑی مشہور صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ صورت مل گئی؟ ہاں جی، مقام مل گیا۔ ولا یحض علی طعام المسکین۔ میری طرف دیکھنا بھائی، آپ کی توجہ اگر میری طرف ہوگی نا، نگاہ میری طرف ہوگی تو توجہ خود بخود ادھر آئے گی۔ جہاں نگاہ ہوتی ہے توجہ ادھر ہی چلی جاتی ہے۔ تو اب ذرا میری طرف دیکھیے گا تاکہ بات سمجھ آئے۔ ناکام لوگوں کی نشانی ہم کیوں پہلے پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں ضدیں ہیں، کامیاب لوگ، ناکام لوگ۔ کامیاب لوگوں کی نشانیاں، ناکام لوگوں کی نشانیاں۔ کامیاب لوگوں کی صفات، عادات، ناکام لوگوں کی صفات، عادات۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، مخالف ہیں۔ دن کو اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ دن کیا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے رات دیکھنی ہوگی۔ کیا؟ اگر کوئی سفید کو دیکھنا چاہے، سفید کیا ہوتا ہے، تو اسے سیاہ دیکھنا ہوگا۔ اگر بینا کو سمجھنا چاہے کہ بینا کا کیسا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے نابینا کو دیکھنا ہوگا۔ ہاں، یہ ضدیں ہیں۔ تو بھائی ایسے ہی سمجھیں کہ اگر آپ کامیاب لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا ادھر بھی آئیں اور دیکھیں کہ ناکام لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ناکام لوگوں سے بچنا ہے، ان کی صفات، عادات، نشانیوں سے بچنا ہے، اور کامیاب لوگوں والی صفات، عادات اختیار کرنی ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ جوڑ رہے ہیں نا؟ توجہ ہے؟ یہ سبق یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ بہت توجہ والا سبق ہے یہ، کوئی کہانیاں تو نہیں ہیں، نہ ہی کوئی قصے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے۔ اللہ اپنی کتاب کو سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ پہلی نشانی ناکام لوگوں کی اللہ نے ذکر کی ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ میں ترجمے کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف اس کا مفہوم بیان کروں گا جو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ناکام لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بخیل ہوتے ہیں۔ ہاں، کیا ہوتے ہیں؟ وہ کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے پہلے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ لوگو، یہ میری کتاب ہدایت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری لاریب کتاب ہے اور ہدایت نامہ ہے، کھلا صحیفہ ہے۔ جو چاہے اس سے آ کر ہدایت حاصل کرے، لیکن ہدایت حاصل کرنے والوں کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اس سے نفع اٹھانے والوں کی بھی
رب نے کہا شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں اس پر ایمان رکھتے ہوں وہ. ہائے ہائے، یؤمنون بالغیب، جو بولوں چاہے انہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، انہیں نظر آئے یا نہ آئے. یؤمنون بالغیب، ماننے والے ہوں. اور ان کے لیے دوسری شرط یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کے پابند ہوں، تبھی وہ میری کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے، اس سے ہدایت لیں گے. واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، کس انداز میں باتیں اللہ سمجھاتا ہے جی، بہت پیارے انداز میں بات اللہ سمجھاتا ہے. نمبر 3 اللہ نے فرمایا تیسری شرط یہ ہے میری لاریب کتاب ہے تو ہدایت نامہ، لیکن اس ہدایت نامے سے فائدہ وہی اٹھائیں گے مما رزقناہم ينفقون، جو میں نے دیا وہ میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں. ان میں سخاوت ہوگی، ان میں سخاوت ہوگی. اگر اس پر عمل کرنے والے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو بکر صدیق کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عمر بن خطاب کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عثمان بن عفان کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علی حیدر قرار کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کے غریب صحابہ کو دیکھیں، غلام صحابہ کو دیکھیں، یا پھر مالدار صحابہ کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی بات. واقعی جیسے رب نے کہا نا کہ میری اس کتاب سے فائدہ وہی اٹھائیں گے، یہ اعلیٰ صفات ان صحابہ میں موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو یہاں میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، توجہ ہے آپ کی. ناکام لوگ، کون سے ناکام لوگ؟ یہ سمندر علم کا سامنے رہا، کھلا رہا صحیفہ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن یہ سمندر بحر بے کنار علم کا ساری زندگی سامنے رہا. لیکن یہ کیوں محروم رہا؟ عادت کی وجہ سے. اس نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ دریا تو دروازے کے سامنے، گلی میں، گھر کے سامنے بہتا رہا، چلتا رہا، لہریں اور طغیانیاں اٹھتی رہیں، یہ سب کچھ دیکھتا رہا، کبھی فائدہ نہ اٹھا رہا. پیاسا کیوں رہا؟ عادت کی وجہ سے. اس کی عادت خراب تھی. تو ناکام انسان کی پہلی نشانی میں نے کیا بولی ہے؟ ذرا بتاؤ، سارے بولو. بخیل ہونا، بخیل ہونا. اور دوسری نشانی ناکام انسان کی ہے کہ وہ بے نمازی ہوگا، نماز نہیں پڑھے گا، اس میں نماز نہیں ہوگی. جہنمی کی دوسری نشانی، ناکام انسان کی دوسری نشانی، بدبخت اور بد نصیب انسان کی. آج تو یہاں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا قرآن سامنے، وعدہ کرے کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. سفر ہو، حضر ہو، اگر نماز کہیں قضا بھی ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، ہم دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ. سب بولو انشاءاللہ. آج وعدہ کریں، آج کے درس میں وعدہ کریں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ اکبر، وعدہ ہے نا انشاءاللہ. تو دوسری نشانی، اب ذرا میری طرف دیکھیں، دوسری نشانی ناکام لوگوں کی یہ ہے کہ وہ بے نماز ہوتے ہیں. اور تیسری نشانی بے نماز، تیسری نشانی ناکام لوگوں کی ہے الذین هم یراؤون. اس لیے میں نے کہا ترجمے کی طرف نہیں جائیں گے، وقت زیادہ لگ جائے گا، ہم پھر کہیں اور نکل جائیں گے. میں صرف جو لب لباب اور خلاصہ ہے نا
نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ میرا نتیجہ نہیں ہے، یاد رکھنا. ہاں، یہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے علماء کی محنت کا نتیجہ ہے. وہ اس کی گہرائی میں گئے، انہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کو دیکھا، پھر آسان کر کے ہمیں بتا دیا، اور وہ جو آسان کر کے بتایا نا، میں وہ اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرا کوئی کمال نہیں ہے، یاد رکھنا. میری ایک بات بھی نہیں ہے. میں تو بیان کرنے کے بعد پتہ ہے کیا اللہ سے کیا کہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، چلو آپ بھی میرے لیے دعا کرنا. میں تو اللہ تعالیٰ سے ہر بیان کے بعد کہتا ہوں، یا اللہ اس میں جو مجھ سے کمی ہو گئی، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرنا، اور اس میں جو میں نے اچھی بات کی ہے نا، اے اللہ اسے قبول کرنا. ظاہر ہے ایک آدمی گھنٹہ بولتا ہے، 1.5 گھنٹہ بولتا ہے، یار اس کے بولنے میں ہاں جی کوئی صحیح بات بھی آ جاتی ہے، کوئی غلط بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہو جاتی ہے. میں تو ایسے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہوں، معافیاں مانگتا ہوں. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی سکھایا، جب تم نماز پڑھ لو تو نماز پڑھنے کے بعد کہا کرو استغفر اللہ، استغفر اللہ. یا اللہ جس طرح حق تھا میں حق ادا تو نہیں کر سکا، اے اللہ اس میں جو کمی رہ گئی ہے نا، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو میرے بھائیوں، یہ باتیں جو میں کرتا ہوں وہ میری باتیں نہیں ہوتی، اور میں تو مطالعہ کر کے، محنت کر کے جو باتیں علماء نے لکھی ہیں، مفسرین نے لکھی ہیں، عربی کتب میں لکھی ہیں، عربی عبارات میں لکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے آسان کر کے پیش کر دیتا ہوں. بس اس سے آگے بھائی میرا کوئی کام نہیں ہے، نہ ہی کوئی کمال ہے. یہ کمال اس کا ہے، یہ رنگ اس کا ہے، یہ فضل اس کا ہے، اس نے موقع دیا. باقی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. لا علم علی، لا عمل علی، لا قوت علی، لا شیء علی، لا کمال علی، لا فضل علی. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ راضی ہو جائے، بس وہ راضی ہو جائے، بس یہی بات ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. میرے لیے بھی دعا کرو گے نا انشاءاللہ. تو تیسری بات جو میں کرنے لگا ہوں نا، ناکام لوگوں کی نشانی الذین هم یراؤون، یہ ریاکار ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ان کو اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، دکھاوا مقصود ہوتا ہے. یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، نام و نمود کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. الذین ہم، میں بات کھول رہا ہوں نا، اور کیا خیال ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر آپ کے دل میں ہلچل مچی ہے تو اس کا مطلب ہے بات سمجھ آ رہی ہے، اور انشاءاللہ عمل بھی ہوگا، انشاءاللہ عمل بھی ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں ناکام لوگ جو ریاکار ہوتے ہیں. لوگوں کو دکھانا مقصود ہو تو لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں. میری تعریف ہوگی، میرا نام نکلے گا. شہرت مقصود ہوتی ہے ان لوگوں کو. الذین ہم یراؤون، یہ لوگ ریاکار ہوتے ہیں کہ بھائی اگر کہیں کسی گھر میں والد صاحب فوت ہو گئے، یا والدہ صاحبہ فوت ہو گئیں، یا کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو گیا، اس نے چوتھے دن 5ویں دن تو دیگیں لگانی ہی. دیگیں تو پکیں گی، اور کتنی؟ کم از کم 50 دیگیں. کیوں؟ لوگوں کو پتا چلے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس پیسہ ہے. لوگ تعریف کریں گے. یہ نہیں دیکھے گا کیا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، کبھی نہیں دیکھے گا. میں تو سر مثال دے رہا ہوں ریاکار کی، عام فہم جو بات سمجھ آ جائے. ریاکاری
اس لیے کہ لوگ تعریف کریں گے. اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو لوگ کہیں گے یار بڑا بخیل آدمی ہے, اس کے باپ نے کتنی کمائی کی تھی, کتنی محنت کی, اور اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جانور ذبح ہوں گے, بکرے ذبح ہوں گے, گوشت آئے گا, رنگ برنگے کھانے تیار ہوں گے, یہاں پورا ایک میلہ سجے گا, لوگ کھانے کھائیں گے, دعوتیں کھائیں گے. ارے میں نے تو ڈر کے چوتھے پانچویں دن کی بات کی ہے, میں جگہ جنازہ پڑھانے کے لیے جب کھڑا ہوا تو ایک آدمی نے مجھے آ کر کان میں کہا مولانا اعلان کر دینا دعوت تیار ہے. کب؟ جنازہ ہو رہا ہے اسی ہے, ابھی جنازہ نہیں ہوا, دعوت کا اہتمام پہلے ہو گیا. ارے ہم کس کام میں پڑ گئے, کن چکروں میں پڑ گئے, نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں, حدیث مصطفیٰ کیا کہتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا ہے, صحابہ کرام کا عمل کیا ہے. دکھاوا مقصود ہوتا ہے. یراؤن, اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے, اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے, اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار بنا دے, سچی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. میرے بھائی اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں ناکام لوگوں کی چوتھی نشانی یہ ہے, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, چوتھی نشانی یہ ہے ناکام لوگوں کی کہ یہ کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. مال پہ مال بناتے جائیں گے, لیکن جب زکوٰۃ دینے کا نمبر آئے گا تو پریشان ہو جائیں گے. آپ ذرا دیکھیں جن کے پاس قرآن مجید, ذرا کھولیں نا قرآن مجید, جن کے پاس رکھا ہوا ہے ذرا دیکھیں اور مانا کریں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, کیا مانا لکھا ہوا ہے ذرا کریں. اردو میں ترجمہ بالکل آسان سا لکھا ہوا ہے, آئے ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور زکوٰۃ بالکل دیتے نہیں. ناکام لوگوں کی کتنی نشانیاں میں نے ذکر کی, پھر دوہرا دیتے ہیں, توجہ کریں میری طرف مختصراً. پہلی نشانی ناکام لوگوں کی بخیل, نہ یتیموں کا خیال, نہ غریبوں کا خیال, نہ فقیروں کا, نہ مسکینوں کا, نہ ہمسائے کا, نہ رشتہ داروں کا, ارے کسی کا کوئی خیال نہیں, کوئی پرواہ نہیں, اسے کوئی پرواہ نہیں کون کس حال میں ہے. یہ ہے ناکام آدمی. اور دوسری نشانی ناکام کی کہ وہ بے نماز ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. اور تیسری نشانی وہ ریاکار ہوتا ہے, وہ اپنی ذاتی شہرت چاہتا ہے, اسے اللہ کی رضا کبھی مقصود نہیں ہوتی. اور چوتھی نشانی ناکام کی, ناکام انسان کی چوتھی نشانی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. اب ذرا واپس آ جائیں, ذرا پڑھتے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ کہ جو کامیاب ہوتے ہیں. کو بات سمجھ آ گئی ہے جی. اب ذرا آتے ہیں کہ جو کامیاب ہیں اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا, دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن, وعباد الرحمن. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگو آؤ ذرا تذکرہ سنو, آؤ ذرا تذکرہ سنو. وعباد الرحمن, میرے خاص بندوں کا تذکرہ. آئے ہے اللہ کے خاص بندوں کا. وعباد الرحمن, میری طرف دیکھنا تاکہ قرآن سے یہ لطف حاصل کرو اور لذت حاصل ہو. یا اللہ یہ ہم تو جدھر دیکھتے ہیں تیرے ہی بنائے ہوئے بندے ہیں, جدھر دیکھتے جہاں چلے جائیں یا اللہ تیری ہی مخلوق ہے, ہاں تیرے ہی بندے ہیں, سارے ہی تو تیرے ہی بندے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں, نہ 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 نہ, ہاں اگر دیکھو کہ بنائے میں نے پھر تو ہیں میرے. توجہ رہے آپ کی.
اگر دیکھو اس نظریے سے، اس تناظر میں دیکھو، اس زاویے میں دیکھو، اس انداز سے دیکھو کہ بنائے میں نے، پھر تو ہیں میرے. لیکن اگر ان کا عمل دیکھو، ان کا کردار دیکھو، کیا وہ میرے ہیں؟ بہت بڑی بات کہہ دی میں نے. ان کا عمل دیکھو. کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ میرے ہیں؟ ہائے ہائے، وہ کسی لحاظ سے لگتے ہیں وہ میرے ہیں؟ کیا انہوں نے میرا کہنا مانا؟ کیا انہوں نے میری بات مانی؟ کیا وہ میری بات پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر تم اس تناظر میں دیکھو گے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تو پھر تمہیں نظر آئے گا اور یہ بات تمہیں سمجھ آئے گی کہ میرے تو بہت تھوڑے ہیں، میرے تو قلیل من عبادی الشکور ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اگر ان کا عمل دیکھو نا، ان کا نظریہ دیکھو، تو وہ میرے نہیں ہیں. میرے کون سے ہیں؟ وہ تھوڑے ہیں. اور جو میرے تھوڑے ہیں نا، انہیں اللہ فرماتے ہیں عباد اب سمجھ آیا یہ لفظ؟ آئے ہے عباد الرحمن. اب ذرا میری طرف دیکھو، ایک اور لفظ کی طرف ہم جانے لگے ہیں، الرحمن کی طرف. اللہ فرماتے ہیں میرے جو تھوڑے ہیں نا، جو میرے خاص ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ہیں، ویقیمون الصلاۃ ہیں، ومما رزقناہم ينفقون ہیں. یہ جو تھوڑے ہیں نا، یہ جو میرے بنے ہیں نا، ان میں بھی ان کا کوئی کمال نہیں. عباد الرحمن میری رحمت کا کمال ہے. آئے ہے. اس لیے میں نے کہا جب ہم اگلے لفظ کو سمجھیں گے نا تو لطف آئے گا. عباد الرحمن، عباد الرحمن، آئے ہے عباد الرحمن. اللہ نے فرمایا یہ بھی میری رحمت کا دخل ہے، میرا کرم ہے، میرا فضل ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں نا، انہیں میں نے اپنا خاص بنا لیا. اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، میرا ہی کمال ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے محبوب مجھے یہ بتاؤ، آپ کو ابدیت والا نبی بناؤں یا آپ کو بادشاہت والا نبی بناؤں؟ کیا پوچھا؟ ابدیت والا یا بادشاہی والا. ہاں، آپ کو کون سی صفت پسند ہے؟ ہائے ہے. آپ کو میرے محبوب کون سا تعارف پسند ہے؟ ہائے ہے. آپ کو کون سی شان پسند ہے، کون سی حالت پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا الہ العالمین مجھے ابدیت والا نبی پسند ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا. کہتے تھے میں تو عبد ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں تو غلام ہوں. کہتے میں غلام ہوں. عاجزی کا انداز تو دیکھے یار، کمال دیکھ، انتہا ہو گئی بھائی. امام الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے، کائنات کا امام ہے. بیت المقدس میں پہنچے، سارے نبی بیت المقدس میں موجود ہیں، سب صفوں میں کھڑے ہیں، قطار میں کھڑے ہیں، مصلی خالی رکھا ہے.
جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑ کے کہا تقدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ آگے بڑھیں، آپ ادھر آئیں۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، یہ سب وہی ہیں، آپ آگے آئیں نماز پڑھیں۔ شان یہ ہے، اور پھر عاجزی تو دیکھو، انکساری دیکھو، تواضع دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کے تکیہ لے کر یوں بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا، اور کہتے تھے میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح بیٹھوں گا، میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا، میں غلام ہوں، عبد ہوں، عبد ہوں، میں عبد کی طرح پیوں گا، عبد کی طرح بیٹھوں گا۔ یہ ہے وہ کمال۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا عباد الرحمن، عباد الرحمن، میرے بھی جتنے بندے ہیں نا لوگو، الرحمن، میری صفت رحمان کا ظہور ہے، میری صفت رحمان کا ظہور ہے۔ اور میرے وہ خاص بندے، ان کی شان کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کے خاص بندے، جو کامیاب لوگ ہیں، سبحان اللہ، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں زمین پر، ہائے ہائے ہائے، جب وہ چلتے ہیں زمین پر، ہونا، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، ان میں تکبر نہیں، ان میں غرور نہیں، ان میں فخر نہیں، لا یریدون الفساد۔ میں نے کیا معنی کر دیا نہیں سمجھے ہو بات کو؟ ہونن، جب وہ چلتے ہیں نا، توجہ کریں، جب وہ چلتے ہیں وہ لوگوں کی محبت میں چلتے ہیں، وہ باقی مخلوق کا خیال رکھتے ہوئے چلتے ہیں، وہ باقی کا حق ادا کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ لا یریدون الفساد، وہ فساد نہیں چاہتے، ان کے دل و دماغ میں فساد نہیں، کسی کی بدخواہی نہیں ہوتی کہ فلاں کو نقصان پہنچانا ہے، فلاں کو ذلیل کرنا ہے، فلاں کو رسوا کرنا ہے، فلاں کو تباہ کرنا ہے، فلاں پہ ظلم کرنا ہے، فلاں کو سزا دینی ہے، فلاں پہ زیادتی کرنی ہے، نہیں، فرمایا اب معنی سمجھ آ رہا ہے، جب یہ چلتے ہیں تو ان کے دل میں عاجزی ہوتی ہے، مخلوق خدا کا احساس ہوتا ہے۔ یمشون علی الارض، ہٹو بچو والی کہانی، ہٹو بچو والی کہانی نہیں ہوتی، جو آ جائے نیچے رگڑ دو اسے، اور نہیں دیکھنا ہوا کیا اس کے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا۔ عباد الرحمن، حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے نا، اور چلتے تھے تو یوں پتہ چلتا تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف آ رہے ہیں۔ عاجزی ہوتی تھی، تواضع، فخر نہیں، عقل نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، عاجزی ہے، سر مبارک جھکا ہوا، اور ایسے آ رہے ہوتے تھے جیسے اونچائی سے ڈھلوان کی طرف، نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ اور پھر چلتے کیسے تھے؟ بالکل آہستہ آہستہ نہیں، بہت تیز دوڑنا نہیں، میانہ روی، پیغمبر کی درمیانہ چال ہوتی تھی، سبحان اللہ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیانہ چال ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب وضو کر کے مسجد میں آنے لگو نا نماز کے لیے، تو تیز مت دوڑا کرو، تیز مت دوڑا کرو، میانہ روی اختیار کیا کرو۔ اگر جماعت میں جتنی رکعتیں مل جائیں
وہ ادا کرو، جو رہ جائیں انہیں مکمل کرو، دوڑنا مت۔ کوئی سمجھ آئی بات؟ کوئی مسئلہ سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ ہاں، پہلے بالکل گپے لگانی ہے، اور جیسے بالکل مسجد کا دروازہ اندر کراس کیا، اور جیسے دیکھا نا کہ امام صاحب رکوع پہ چلے گئے، خوب دوڑ لگائی۔ بابا ہے تو دوڑ رہا ہے، ہاں جی، کوئی بیمار ہے تو دوڑ لگا رہا ہے، ہاں، کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ بھی دوڑ رہا ہے، ہاں، اور سانس بھول گئی کہ کیا ہے، رکعت نہ چلی جائے۔ نہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ وقار سے چلے، توجہ ہے آپ کی، وقار سے چلیں، اطمینان سے چلیں، سکون سے چلیں، جتنی جماعت مل جائے اسے ادا کرو امام کے ساتھ، جو رہ گئی ہیں رکعتیں نا انہیں مکمل کرو، انہیں بعد میں مکمل کرو۔ اور ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ چل رہا تھا بالکل آہستہ آہستہ۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ارے بہت آہستہ چلتے ہیں، بہت آہستہ، ساتھ والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی سلو بھائی، ہیں تو اتنا آہستہ چلتے ہیں۔ تو وہ نوجوان بہت آہستہ چل رہا تھا، حضرت عمر کی نگاہ پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے فرمایا ادھر آ، اور ادھر کوڑا اٹھایا، فرمایا ہل انت مریض؟ ہاں، کیا پوچھا؟ ہل انت مریض، کیا تو بیمار ہے؟ اس نے کہا اللہ نہیں یا امیر المومنین، میں بیمار نہیں ہوں۔ تو فرمایا پھر ایسے کیوں چل رہا ہے؟ یہ مریضوں کی طرح کیوں چل رہا ہے؟ ہاں، خبردار اگر آئندہ میں نے تجھے دیکھا کہ تو ایسے چل رہا ہے نا، کوڑے کے ساتھ تجھے سیدھا کروں گا۔ اسلام میں چلنے کی بھی سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، اللہ نے طریقہ بتایا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ آپ بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، آپ بہت تجربے کار ہوتے ہیں، بڑے ذہین و فطین ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ درمیانے ذہن کے ہوتے ہیں، درمیانے ذہن کے ہوتے ہیں، وہ گہرائی میں جاتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں موٹی بات سمجھا دو بھائی، سادہ لفظوں میں بات بتا دو، بس اس کی حکمت کیا ہے جی، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے۔ نہیں، وہ کہتے اس طرح نہ جاؤ، ہمیں سیدھی سیدھی بات بتا دو۔ دوسری قسم اس طرح کے لوگوں کی، اور تیسری قسم ہے ان لوگوں کی جو بالکل سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اب بھائی کچھ ہو جائے کوا چٹا ہے، مولوی صاحب ساری رات لگا دو، جتنا زور لگا دو، قرآن اول سے لے کر آخر تک پڑھ کے سنا دو، 30 پارے مکمل سنا دو، ہم نے لا نسلمو، ہم نے تسلیم کرنا ہی۔ یہ تیسری قسم ہوتی ہے، سبحان اللہ، کچھ بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں نہیں مانتے۔ تو قرآن نے نا تینوں کا طریقہ بتایا ہے، کیا؟ کہ تینوں کے ساتھ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے۔ جب پہلا نمبر آئے نا، پہلی قسم ذہین لوگوں کی، جو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن بات کی گہرائی میں جا کر بات کو سمجھتے ہیں، جب ان کا نمبر آئے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ان کو دلائل دو۔ واہ، بات سمجھ آئی جی؟ ان کو کیا دو؟
ان سے جب بھی بات کرو دلائل سے بات کرو، دلائل عقلیہ پیش کرو، دلائل نقلیہ پیش کرو، دلائل وحیہ پیش کرو، دلائل کے ساتھ بات کرو۔ اور جب نمبر آئے نا دوسرے قسم کے لوگوں کا تو اللہ نے فرمایا والموعظۃ الحسنہ، ان کو موٹی موٹی بات بتاؤ، انہیں کہو جنت ہے جہنم ہے، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، جہنم میں یہ سزائیں ہیں، انہیں ڈراؤ، انہیں موٹی موٹی باتیں بتاؤ، کہیں شوق دلاؤ، کہیں سے ڈراوے سناؤ، انہیں قوم نوح کے واقعے سناؤ، انہیں قوم سمود کا واقعہ سناؤ، انہیں قوم لوط کا انجام سناؤ، انہیں قوم فرعون کا حال سناؤ، یہ لوگ ڈر جائیں گے، موٹی موٹی باتیں سنیں گے، ان کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وہاں اللہ نے فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اور جب نمبر آئے نا تیسری قسم کا، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، عاص بن وائل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، نضر بن حارث ہے، جب ان کا نمبر آئے جو کسی صورت میں نہیں مانتے، معجزات آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، شک قمر آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، رب کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا اور پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ اگر بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، بالا خانے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں، وہاں پر شاطیر کتنے ہیں، کڑیاں کتنی ہیں، آپ ہمیں بتائیں تو ہم مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ میں تو گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا، میں نے کوئی دروازے تو نہیں گنے تھے، میں نے تو کوئی کھڑکیاں تو نہیں گنی تھی نا، ارے میں نے ان چیزوں کو تو نہیں گنا تھا۔ لیکن جب ابو جہل نے کہا ہمیں یہ جواب دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے اسی وقت بیت المقدس میرے سامنے کھڑا کر دیا، فرمایا میرے محبوب دیکھتے جاؤ، گنتے جاؤ، ان کو بتاتے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سوال کرتے گئے میں جواب دیتا گیا، وہ پوچھتے گئے میں بتاتا گیا۔ سبحان اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ آئے ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جو ماننے والے تھے جب انہیں کہا گیا کہ آپ کا یار کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں، بھلا یہ بات ماننے کی ہے؟ 1 مہینے کا سفر ایک رات میں، وہ بھی رات کے ایک حصے میں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یار نے کہا بھائی نہیں میرا یار نہیں کہتا ایسی بات، میرا یار نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا نہیں خدا کی قسم اس نے کہا ہے، تو پھر وہ یار کہتا ہے ان کانا قالہ فقد صدق، اگر اس نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ وہ یار تھا نا، سبحان اللہ، اس نے کہا اگر اس نے کہا ہے، میں تو کہتا ہوں وہ نہیں کہتا ایسی باتیں، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ کہا ہے، تو پھر سن لو میں کہتا ہوں انہوں نے سچ فرمایا۔ ان کان قد قالہ فقد صدق، فقد صدق، اسی موقع سے لقب پڑ گیا صدیق، آئے ہے اسی وقت سے لقب مل گیا، بولو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماننے والے تو یوں مانتے ہیں، ماننے والے یوں مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے سوال کرتے جا رہے ہیں، جواب ملتا جا رہا ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں مانتے۔ رب نے فرمایا جب اس طرح کے لوگوں کا نمبر آئے اذا خاطبہم کوئی سمجھ آئی بات؟ حسین علی بھائی نے ذمہ لگا دیا موضوع کہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، لیکن آیت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی پہلی۔ آپ کو بھی کچھ فائدہ ہوا؟ کیا خیال ہے؟ یا خالی ہاتھ آئے اور خالی جاؤ گے؟ ہیں یہاں سے کچھ لے کے جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ یہاں سے بہت کچھ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس درس قرآن کی جو بھائی انتظام کرتے ہیں، یہ محفل سجاتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں بہت بہت برکتیں عطا فرمائے۔
اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ نے تیسرے نمبر کے بارے میں فرمایا، بات سمجھ آئی؟ جو ضدی لوگ ہیں جب وہ بحث کرنے لگتے ہیں اور یہ چل رہے ہوتے ہیں نا، یہ چل رہے ہوتے ہیں اپنے کام کی طرف عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اور سامنا ہو جائے ایسے لوگوں سے جو خام خواہ ان کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، اذا خاطبهم الجاہلون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں جب ان سے جاہل لوگ جہالت والی بات شروع کر دیتے ہیں، جب ان سے جاہل لوگ جہالت والی بات، جو خلاف شرع بات ہوتی ہے، جو قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہوتی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بات ہوتی ہے، جب وہ اس طرح کی بات شروع کر دیتے ہیں، قالوا سلاما، ذرا پڑھو، قالوا سلاما۔ یہاں یہ لوگ دلائل نہیں دیتے، یہاں کوئی حکمت، کوئی دانائی، کوئی بصیرت، کوئی منطق، کوئی لاجک، کوئی سائنس، کوئی صغرا کبرا، کوئی مبتدا، کوئی خبر، کوئی جملہ فعلیہ انشائیہ، کوئی موضوع، کوئی محمول، کچھ پیش نہیں کرتے، کچھ پیش نہیں کرتے، نہ کسی قوم کے واقعات سناتے ہیں، نہ جنت و جہنم کے تذکرے کرتے ہیں۔ قالوا سلاما، اس وقت یہ کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اس وقت یہ نیک لوگ، یہ کامیاب لوگ ان ضدی لوگوں کو کہتے ہیں بھائی قالوا سلاما، ہم تمہارے ساتھ کوئی بحث نہیں کرتے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو سمجھایا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جن کی بابا تو عبادت کر رہا ہے، یہ سنتے بھی نہیں ہیں، یہ جانتے بھی نہیں ہیں، یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، یہ فائدہ بھی نہیں دیتے، پھر بابا کیوں عبادت کرتا ہے ان کی؟ چھوڑ دے ان کو۔ بابا نے نہ مانا تو قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا تو جان یہ جانے، تو جان اور تیرے یہ بت جانے، تیرے یہ خدا جانے، میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کے فرمان کی طرف، جہاں میرا رب حکم دے گا میں تو ادھر جاؤں گا، میں بحث نہیں کرتا بابا تیرے ساتھ۔ قال سلام، کوئی بات سمجھ آئی؟ ایسے لوگوں کے ساتھ رب کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وقت ضائع نہ کریں، آپ ٹائم ضائع نہ کریں، یہ آپ کو الجھانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ بلال حبشی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ سلمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ عمار کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ ان غریب غربا صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں، آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ ان کی تہذیب بناتے ہیں، آپ ان کو تادیب کرتے ہیں، آپ ان کی تربیت کرتے ہیں، آپ ان کو ترغیب دیتے ہیں، آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں محنت نہ کریں، آپ کا وقت ضائع کریں۔ میرے محبوب اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب یہ لوگ آپ سے بحث کرنے لگیں تو بات ہی ختم کر دیا کرو۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ قالوا سلاما کا معنی سمجھ آیا؟ جب یہ بحث کرنے لگیں تو بات ہی ختم کر دیا کرو۔ قالوا سلاما کا معنی قالوا سلاما، بحث ہی ختم کر دیا کرو، ان کے ساتھ بحث ہی ختم کر دیا کرو، گفتگو ہی بند کر دیا کرو۔ سلام دو قسم کے ہوتے ہیں بھائی، ایک سلام تحیہ ہوتا ہے، ابتدائیہ ہوتا ہے، دوسرا سلام الوداعی ہوتا ہے۔ آپ کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، یہ ابتدائی سلام ہے، اور دوسرا سلام الوداعی ہوتا ہے۔ یہاں الوداعی سلام کا ذکر ہے،
یہاں الوداعی سلام کا ذکر ہے، یہاں برکت والا دعا والا سلام نہیں۔ قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ دن کا حال تو یہ ہے، رات ان کی کیسے گزرتی ہے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ وما علینا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کے گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم نے جو کچھ پڑھا سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خلوص تقوی اپنی رضا عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بھائی یہ خوبصورت محفل منعقد کرتے ہیں یا رب العالمین ان کی محنتوں میں رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین مرد خواتین جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں سب کی حاضری قبول و منظور فرما۔ سب کی جتنی ضرورتیں ہیں اپنے غیب کے خزانے سے سب کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ یا رب العالمین ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، نالائق ہیں، صرف تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا رب العالمین ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا تابعدار بنا دے۔ یا رب العالمین قرآن کی سچی محبت عطا فرما، سچی قدر عطا فرما۔ یا رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کے دشمنوں کو یا رب العالمین ناکام بنا دے، ذلیل و رسوا کر دے۔ یا الہ العالمین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم عافنا، اللہم ارحمنا، اللہم اہدنا، اللہم سددنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم اللہ۔